سوال ہے داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. چلو مسئلے کوئی نہیں ہے. داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، داڑھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. داڑھی مرد اور عورت میں وہ تمیز ہے جو رب نے مرد کو دی ہے عورت کو. داڑھی مرد کا فطرتی حسن ہے جو اسے رب نے عطا کیا ہے، اور یہی مرد و عورت میں فرق ہے کہ مرد کو آتی ہے عورت کو. عورت کے جو ادھر 4 بال اکثر نکل آتے ہیں نا بڑھاپے میں، وہ بھی داڑھی کے حکم میں نہیں آتے. صرف مرد کا 1 بال بھی ہوگا تو وہ کس حکم میں ہوگا؟ تو داڑھی مرد کو آتی ہے عورت کو، اور یہ فطرتی لباس ہے مرد کا. تو جو فطرت کا لباس ہے، دین فطرت ہے، تو اسے ادا کرنا بھی یہ رب کا حکم ہے. اب شریعت میں داڑھی کی حیثیت کیا ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے. اور یہ اختلاف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں منہاج القرآن کو تو میں نے کیا، نہیں. ایک چٹکی میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس پر علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف بھی شدید ہے. کیا ہے؟ شدید اختلاف ہے. اور دین میں جب اختلاف آ جائے تو وہ اختلاف دین کا حسن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دین کا حسن ہوتا ہے. مخالفت کی بات نہیں کر رہا جو آپ اور ہم کرتے ہیں، فتوی بازی کی بات نہیں کر رہا جو آپ اور ہم کرتے ہیں، نفرت اور منافرت پر مبنی بیانیے کی بات نہیں کر رہا جو آپ اور ہم کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. میں علماء کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں جس کی بنیاد دلائل ہیں، اور وہ دلائل قرآنی اور نبوی ہیں. وہ دین میں کیا ہے؟ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، دین میں حسن پیدا کرتا ہے. بالعموم داڑھی کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ختنے بھی سنت مؤکدہ ہیں. لیکن ختنے ایسی توجیہ بن گئے ہیں کہ اب ہم اسے فرض سمجھتے ہیں. بیٹا بعد میں پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلے نائی تلاش کر رہے ہوتے جو اچھا نائی ہوگا تاکہ اس کے ختنے ٹھیک کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ذرا بہت بلند تک لے کر چلے گئے ہیں. ایسا ہی ہے، ختنے کو فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ختنے کیا ہیں؟ سنت موقدہ. اب داڑھی کے بارے میں علماء کا ایک واضح موقف ہے جس پر میرے استاد گرامی مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی حافظہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا داڑھی رکھو اور مشرکوں کی مخالفت کرو. داڑھی رکھ کے ہم کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ مشرکوں کی. داڑیاں رکھنے کا حکم کس کا ہوا؟ حضور کا. اب جو داڑھی رکھے گا وہ حضور کے حکم کی پیروی کرے گا. باقی جو جھگڑا ہے نا وہ داڑھی کے رکھنے پر نہیں ہے، وہ داڑھی کی مقدار پر ہے. کس پر ہے؟ اب ایک حکم ہے حضرت عباس کا. آپ کی روایت ہے کہ جب آپ کی داڑھی کل لحیہ، اسے قبضہ کہتے ہیں، جب قبضہ سے بڑھتی تھی آپ کاٹتے تھے. اب کتنی کاٹتے تھے اس پر ہمارا اختلاف ہے. کیا ہے؟ اختلاف. آپ نے آل حدیث صاحب آپ کو دیکھا ہے، اگر آپ سعودیہ میں جائیں، حضور کے شہر پاک مدینہ پاک میں جائیں تو وہاں کثرت سے آل حدیث احباب ہیں. یہ آل حدیث اصلاً حنبلی الفقہ ہے. کیا ہیں؟ حنبلی ہیں. ملک پاکستان میں ہیں تو آل حدیث احباب داڑیاں بہت لمبی رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے تو وہ بڑھاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پھر ہمارے اہل سنت میں علماء دیوبند میں، اشاعت و توحید میں، بریلویوں میں داڑھی کو مٹھ سے زیادہ نہیں رکھتے. مٹھ کے جب برابر ہونے لگتی ہے تو اس کو تھوڑا تراش کر اس کی سیٹنگ کروا لیتے ہیں، وہ مٹھ سے بڑھاتے نہیں ہیں. اب پھر علماء میں اختلاف آتا ہے کہ قبضہ جو ہے جس کو مٹھی کہا گیا داڑھی کی، وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہاتھ لگائیں کہاں سے؟ یہ جو ہڈی ہے یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، بالکل یہ. اور بعض کہتے ہیں یہاں سے شروع. اب جو یہاں سے شروع کرتے ہیں ان کی مقدار 2 انگلیاں پہلے پوری ہو جاتی ہے، جو یہاں سے شروع کرتے ہیں ان کی مقدار الگ پوری ہوتی ہے. اب میں اس پر ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. اصولی اعتبار سے یہ جو بال ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مونچھ کے بال ہیں؟ آپ سے نہیں پوچھا تھا، ان کو پیچھے کرائیں.
آپ بتائیں مجمع سے، یہ میں نے پیار سے کہا، بعد میں قاسم بھائی کھانا بند کر دیں تو ناراضگی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ آپ بتائیں بھائی، آپ صاحب ذی شان ہیں، ذی شعور بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ مونچھ ہے؟ اونچا بولیں گے کیا ہے؟ میں نے ابھی تک، اللہ اس کا رسول گواہ ہے، یہ ممبر میرے اور آپ کی دین نہیں ہے، یہ اس کے رب اور اس کے رسول کی دین ہے۔ اس سے ممبر سمجھا کہ تشبیہ ہے، شبیہ ہے۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ یہاں سے۔ تو اب یہاں سے کریں گے تو میری داڑھی 2 مٹھ زیادہ ہے، دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں ملک صاحب ذرا کھڑے ہو کے بتائیں، زیادہ ہے؟ پکی بات ہے؟ ان کی کریں گے تو ان کی بھی پوری ہے۔ تو یہ اختلافی معاملہ ہے، لیکن مطلقاً میں نے پہلے بتا دیا داڑھی حضور کے حکم کے مطابق ہے کہ مشرکوں کی مخالفت ہے اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، لیکن داڑھی کی مقدار میں کیا ہے؟ اور وہ اختلاف دین میں جس کے اپنے دلائل ہیں، جس کے اپنے دلائل وہ بات کرتا ہے۔ میں نے اس لیے بات کی کہ الحمدللہ میری داڑھی ہر پیمانے پر پوری ہے، میں اپنی داڑھی کو چھیڑتا نہیں ہوں، داڑھی فطرتی حسن ہے، میری بیوی کی اور میری اصل تفریق کی بنیاد یہ داڑھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے داڑھی پر بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں، حضور کی بڑی سنتیں ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم کوئی ایک شخصیت لے لیتے ہیں، انہی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایک سنت لے لیتے ہیں، انہی کو چھوڑ پکڑ لیتے ہیں۔ نہیں، حضور نے فرمایا میری سنتوں کی عظمت یہ ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی ایک سنت سے بھی منہ موڑتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دین محبت ہے، اور محبت حضور کی سنت ہے، محبت خدا کی سنت ہے، مسکرا کے دیکھنا سنت ہے، پیار سے بات کرنا سنت ہے، دلوں کو جوڑنا سنت ہے، دلوں کو ملانا سنت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا سنت ہے، کافر آ جائے دسترخوان بچھانا سنت ہے۔ صرف ایک سنت آپ نے لے لی ہے، اس پر اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی سنتیں بے تحاشا، حضور کا ہر عمل حضور کی سنت ہے۔ حضور کی ذات سے پیار کریں۔ حضور نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا۔ حضور کے زمانے میں بڑے صحابہ تھے جن کو دیکھ کر ہی حضور نے فرمایا کہ داڑیاں رکھو، اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑیاں نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ داڑیاں رکھنے کا حکم دے کر حضور نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، حضور جو آئے اسے سینے سے لگاتے۔ آپ سینے سے لگائیں۔ میں جانتا ہوں، میں نے جمعہ 2 سال پڑھایا ہے شرق پور شریف میں، یہ شیر ربانی کا شعر ہے۔ آج بھی جائیں نا، کسی داڑھی منڈے کی جرت نہیں ہے کہ صف کے قریب بھی کھڑا ہو سکے، وہ پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن وقت کا امام حکیم الامت حضرت اقبال علیہ رحمہ داڑھی منڈے تھے، جب گئے تو شیر ربانی دروازے پہ استقبال کے لیے۔ یہ بات مجھے نشین رکھے، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک داڑھی یہ حضور کی سنت ہے، مطلق واجب ہے، اس کی مرد اور عورت میں تفریق ہے، مرد کو آتی ہے عورت کو نہیں آتی ہے، لیکن اس بنیاد پر آپ کسی کو کفر اور ایمان کی کسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی کا کوئی اور سوال؟ آپ کوئی ناراض ہے تو بول دے کہ علامہ صاحب وقت زیادہ لے لیا ہے۔